بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ظاہر ہے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں۔ ہمارا بنیادی طور پہ پیغام یہ ہے کہ زمین ہماری بنجر نہ رہے، اور یہاں بہترین پانی ہے، زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں مختلف پھل اگائیں۔ ضروری نہیں ہے آپ انگور اگائیں، آپ جو ہے آڑو اگائیں، آپ جو ہے خوبانی اگائیں، آپ سیب اگائیں، آپ انار اگائیں۔ یعنی لوگوں کو یہ ہمیں ان کو یہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ یہاں سے ان چیزوں کو جو ہماری گلگت بلتستان کی پہچان ہے ان کو آپ اپنے گھروں میں اگائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی ہم بھی تازہ اور بیماریوں سے پاک پھل ہم کھا سکیں۔ تو ظاہر ہے یہ پیغام جب گھر گھر پہنچے گا تو مہمان نوازی کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع یہی چیزیں ہیں، اور گلگت بلتستان کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے ڈرائی فروٹ کے حوالے سے۔ جب ہمارے ہاں تازہ اور صاف ستھرے اور اچھے پھل ہوں گے تو انہی کو ڈرائی کر کے آپ مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ سب سے پہلے تو ہم انصار مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سیزن گزرنے کے بعد بھی یہاں پر انگور کو محفوظ رکھا اور آج ہمیں اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت شہر میں رہنے والے لوگوں کو اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی کیوں نہیں ہیں، آپ انگور کاشت کریں اور اس کے پھل سے نہ صرف خود لطف اندوز ہوں بلکہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی موقع فراہم کریں۔ آج یوم انگور کے سلسلے میں ڈاکٹر انصار مدنی صاحب کے گھر پہ تشریف لائے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ایک تو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کی آپس میں جو ہے وہ بیٹھک ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو انگور دیکھ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہی دیکھا جائے تو نومبر کے مہینے میں ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ تازہ فروٹ درختوں پہ لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ ڈاکٹر انصار مدنی صاحب نے ایک میسیج بھی دیا ہے جو ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح یہاں کے پھلوں کو جو ہے وہ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی جو ہے وہ ٹھنڈک کے موسم میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر جو لوگ ہیں جو ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ دیگر پھلوں کو بھی اس وقت ان کی ایگریکلچر کر کے ان کو جو ہے وہ درختوں کو، ان کے پھلوں کو اگا کے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی ممکن بنا سکتے ہیں۔ انگور ڈے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا ہے اپنے انصار مدنی صاحب نے، تو یقیناً یہ ایک ان کا بڑا کنسپٹ ہے، اچھا ویژن ہے۔ اس سے گلگت بلتستان کے جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، ان کو بہت ہی بڑا ان کو ایک میسیج جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو مہمان نوازی کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کاشتکاری ہے اس کے رجحانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو ان کی معاشی حالات ہے اس کو بھی بہتر بنانے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ تو کسانوں کو، ہمارے کاشتکاروں کو، ہم سب کو جن کی اپنی زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، تو ہمیں اپنے چھتوں پہ بھی، اپنے کھیتوں میں بھی اس طرح جو ہے کاشت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عالمی مارکیٹ سے جو گلگت کی مارکیٹ میں اس وقت بڑے پیمانے پر وہ انگور درآمد کیا جاتا ہے، ہم اس انگور کے نسبت جو ہے ایک سستا انگور اپنے علاقے کا جو ہے مارکیٹ میں پہنچا کر نہ صرف اپنے ملک کی جو ہے معاشی حالات کو جو ہے ہم اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے حالت بھی ہم بدل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جی بھی جو ہے وہ پھلوں کے حوالے سے بہت پوٹینشیل ہے، اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو جس طرح ہماری کلچر ڈائیورسٹی، اسی طرح آپ کو ہر علاقے میں آپ کو پھل جو ہے نا مختلف اور یونیک پھل آپ کو ملے گا۔ اور انگور کی اگر ہم بات کریں تو انگور کی بھی بہت زیادہ اقسام ہے۔ آج ڈاکٹر انصار مدنی صاحب نے ایک نیا ایک آئیڈیا کو اس نے جو ہے نا تقویت دی ہے، اور ان کے آج دولت میں ہم موجود ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ انگور کو پرزرو کرنے کے لیے بہت ایک اچھا آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا یہاں پہ دیا ہے۔ اور نومبر کا مہینہ ہے اور اس وقت انگور تو میرے خیال میں کہیں آپ کو شہر میں نہیں ملے گی، لیکن ان کے دولت قدے میں اس وقت جو ہے انگور بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے نا یہاں پہ ہیں، اور یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے اس آئیڈیا سے فائدہ حاصل کریں۔ اور ہماری جو گلگت بلتستان کے اندر سب سے بڑا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو
फलदार दरख्त हैं वो फल लगने से पहले ही वो कीड़े लगने का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो फल की जो पैदावारी सलाहियत है वो नहीं देते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के आइडियाज़ को वो अडॉप्ट करे और लोगों को जो है एक अवेयरनेस देने के लिए कोई इक़दाम करे, ताकि ये जो फल है ये गिलगित बल्तिस्तान के अलावा हम नेशनल सतह पर भी, पाकिस्तान में भी इनको मुतारफ़ करवा सकते हैं। और क्योंकि अंगूर अल्लाह की तरफ से एक नेमत भी है और एक अच्छा फल भी है। नवंबर के महीने में ताज़ा अंगूर का दस्तयाब होना एक नेमत से कम नहीं है। इस वक्त डॉक्टर अंसार मदनी साहब के घर पे मौजूद हैं। यहाँ छत पे ताज़ा बेलें लगी हुई हैं, बिल्कुल भरा हुआ है छत पूरा अंगूरों से। इस वक्त ख़ज़ां का मौसम चल रहा है, सर्दी भी सख्त है, ऐसे में ताज़ा अंगूर बहुत बड़ी बात है यहाँ पे दस्तयाब होना। गिलगित में आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और तामीरात हो रही हैं, जिसकी वजह से दरख्त की कटाई, दरख्त कट रहे हैं और फल फ्रूट है वो नायाब हो रहे हैं, लोग सारे बाज़ारों से ख़रीद रहे हैं। मेरा मैसेज यही होगा कि लोग डॉक्टर अंसार मदनी साहब के कंसेप्ट से इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने घरों की छतों पर इस तरह अंगूर की बेलें लगाएं, ताकि ख़ुद ताज़ा फल खाने के साथ साथ इसे बाज़ार में फ़रोख्त करके कसीर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। आज हम यहाँ अंसार मदनी साहब के घर आए हुए थे और आज एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि कम ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार, वर्टिकल फार्मिंग का एक फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास अगर ज़मीन कम है, आप जो है कम ज़मीन पे वर्टिकल फार्मिंग करके ज़्यादा आमदन कमा सकते हैं। इन्होंने तो जो है इस चीज़ को जो है आम लोगों के लिए रखा हुआ है, मगर एक लोगों के लिए एक तकलीद का ज़रिया इस तरह भी है कि आपके पास अगर जगह कम है और आप वहाँ पर जो है फसल उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार बताया कि इसको कैसे जो है महफूज किया जा सकता है। इसमें जो है अंसार मदनी साहब के तजुर्बात से मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि इन्होंने इतने कम जगह में इतने ज़्यादा जो है वो अंगूर कैसे उगाए हैं। ये पहली बार नहीं है कि हम डॉक्टर अंसार मदनी के दावत पे या उसकी मेज़बानी में हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी मुतादिद मरतबा डॉक्टर अंसार मदनी ने इस किस्म के तकरीबात का अहतमाम किया है, जिनका मकसद दोस्तों को और अहले इलाका को मिल बैठने का एक मौका फराहम करना। और जिस तरीके से आपको ख़ुद भी मालूम है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम डॉक्टर अंसार मदनी साहब के साथ होते रहते हैं और इनका जो बुनियादी मकसद है ये प्यार मोहब्बत है, इलाके के लोगों को अपने सकाफ़त की तरफ वापस आने की दावत है। और जिस तरीके के माहौल हम बाहर देखते हैं, उन झंझटों से निकल के प्यार मोहब्बत और खुलूस की दुनिया में वापस आना है।